صدیق جان بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے اپنی خصوصیت میں سے بات کر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملک میں سیلاب ہے. پہلے تو جب سیلاب آیا وزیر اعلیٰ جاپان چلی گئی, اب وزیر اعظم جو ہیں وہ قطر چلے گئے ہیں, جبکہ آپ کے جو صدر ہیں اور وہ چین کے دورے پر چلے گئے ہیں. تو ملک لگتا ہے کہ صدیق جان کے حوالے کر کے چلے گئے ہیں کہ آپ امداد کتھی کریں, آپ یہ سیلاب زدگان کی مدد کریں. دیکھیں صدیق جان کے حوالے تو کریں گے تو اس سے بھی برے حالات ہوں گے جو اس وقت ہیں. البتہ یہ اگر کسی کے بھی حوالے نہ کریں اور اللہ کے حوالے کر دیں تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا, بہت بہتر چل جائے گا ملک. اس وقت دیکھیں جو جنوبی پنجاب کے حالات ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ خوفناک ہیں, اور ایسی تکلیف دہ سٹوریز آ رہی ہیں کہ ایک آدمی اپنے 6-7 فیملی ممبرز کے ساتھ آ رہا تھا, تمام فیملی ممبر ڈوب گئے, وہ اکیلا بچا. ایک عورت کے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کی 8 ماہ کی بچی گر گئی, وہ پانی میں ڈوب کے جان سے چلی گئی. ایک سے بڑھ کے ایک بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور دوسری طرف ان کی ترجیحات دیکھ لیں کہ شہباز شریف چلیں قطر سے تو آ گئے ہیں, لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو حرکت فرمائی ہے کہ آج صبح وہ ایک عدالت میں جس میں عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے, عمران خان کے خلاف شہباز شریف نے جو کیس کیا ہوا ہے وہ چل رہا ہے حد تک عزت کا, اس میں شہباز شریف پیش ہوئے اور وہ بجائے اس کے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں, ڈوب کے جانوں سے جا رہے ہیں, لوگوں کے بچے ڈوب گئے ہیں, ان کے گھر گر گئے ہیں, ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, ان کے جانور بہہ گئے ہیں, ان کو کھانا نہیں مل رہا, ان کو کیمپ نہیں مل رہے, ان کو مچھردانیاں نہیں مل رہی, ان کو ادویات نہیں مل رہی, بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں, اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. اسد اللہ خان صاحب وہاں سے ہو کے آئے ہیں اور انہوں نے جو ویڈیو کی ہے وہ اگر آپ سنیں, جو حالات انہوں نے بتائے ہیں کہ ابھی تک لوگ درختوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں, کسی نے اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں کہ میری ہمت جواب دے رہی ہے, میں نے اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, خدا را مجھے ریسکیو کر لو. گھروں کی چھتوں پہ ہیں, دیواروں پہ بیٹھے ہیں کہ کسی وقت بھی دیوار گر جائے گی, ہم ڈوب کے مر جائیں گے, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. مطلب میں نے بہت سی ویڈیوز ٹویٹ کی ہیں, اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں تو وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا جو دکھ درد کرب وہ اپنا بیان کر رہے ہیں. اور شہباز شریف جو ہیں وہ بجائے اس کے اوپر میٹنگ کرنے کے کہ علی پور کو کیسے بچانا ہے, جلال پور کو کیسے بچانا ہے, سندھ کو کیسے بچانا ہے, ساؤتھ پنجاب کو کیسے بچانا ہے, شہباز شریف کیا کر رہے ہیں, وہ عمران خان کے خلاف ایک کیس میں پیش ہو رہے ہیں آن لائن. یہ ہے ان کی ترجیحات, یہ ہے ان کی اوقات, یہ ہے ان کا مطلب ان کا فوکس. دیکھیں یہ پورا نظام عمران خان کی دشمنی کے لیے لایا گیا ہے, یہ حکومت عمران خان کی دشمنی میں لائی گئی ہے, یہ عدالتیں عمران خان کی دشمنی میں بنائی گئی ہیں, یہ جج عمران خان کی دشمنی میں لگائے گئے ہیں. پورے پاکستان کے تمام اداروں کے اندر جتنی شخصیات بیٹھی ہیں ان کو بٹھانے کا ایک ہی کرائٹیریا کہ کون ہے جو عمران خان کو گرانے میں ہمارا ساتھ دے گا, کون ہے جو عمران خان کے خلاف جھوٹے فیصلے دے گا, کون ہے جو عمران خان کے اوپر ظلم کرے گا, کون ہے جو عمران خان کے حامیوں کے اوپر بربریت کرے گا, کون ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ جزیدیت کرے گا. یہ کرائٹیریا ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں نا, وہ سوچیں اس شہری کا, جنوبی پنجاب کے اس شہری کا سوچیں, اس ماں کا سوچیں جو تڑپ رہی ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, میں نے ٹویٹ بھی کی ہے, ایک والد کہتا ہے کہ میرے بچے ادھر ہیں, میرے بچے ادھر ہیں, ان کو لاؤ ورنہ میں پانی میں اتر جاؤں گا اور میں بھی اپنی جان میری جاتی تو چلی جائے, ورنہ میں نے کیا کرنا ہے زندہ رہ کے اگر میرے بچے زندہ نہیں رہیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو وہاں کے اوپر وہاں حالات ہیں. اور آپ کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے, آپ کا وزیر اعظم آن لائن عدالت میں پیش ہو رہے ہیں عمران خان کے خلاف. یہ ہے آپ کا لیول, یہ ہے آپ کی اوقات, یہ ہے آپ کی ترجیحات, یہ آپ کے اندر انسانیت, یہ ہے آپ کے اندر ملک کی. کیوں یہ ملک کے لیے تو آئے نہیں ہیں, عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا, نہ ان کو عوام کے لیے لایا گیا. ان کو لایا گیا ہے تابعداری میں, غلامی میں. یہ بوٹوں میں بیٹھے رہیں, یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہیں, یہ لیٹ جائیں, ان کو اشارہ ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں, لیٹ جاؤ لیٹ جائیں, الٹے ہو جاؤ الٹے ہو جائیں. یہ اس کام کے لیے آئے ہیں, یہ عوام کے لیے نہیں آئے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی اس وقت تباہی ہو گئی ہے جنوبی پنجاب میں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر نیپال والے حالات نہیں ہوتے. اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دوں کہ پاکستان میں نیپال والے حالات کیوں نہیں ہوتے, یا بنگلہ دیش والے, سری لنکا والے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کو عمران خان سے امیدیں ہیں. انہیں لگتا ہے کہ عمران خان ہمیں اس مشکل سے نکال لے گا, اور عمران خان دیکھتے ہیں اپنی پارٹی کی طرف جو باہر لیلا لیڈرشپ ہے. جس دن عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی باہر کی تمام لیڈرشپ کو فارغ کرتا ہوں اور میں ان سے مایوس ہو گیا ہوں, یہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, یہ غدار ہیں, یہ چابی والے کھلونے ہیں, یہ لیلے ہیں, یہ ارذلی ہیں, میں عوام سے کہتا ہوں کہ اب آپ نے مجھے باہر نکالنا ہے اور آپ نے ملک میں حقیقی آزادی لانی ہے, اس دن آپ دیکھیں گا کہ یہاں پہ ہوگا کیا. یہ تو اس لیے پاکستان کے اندر نوجوان بنگلہ دیش کی طرح, سری لنکا کی طرح, نیپال کے لیے نہیں نکلتے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان ملک کو گرداب سے نکال لے گا. اور عمران خان بیچارہ خود جیل بیٹھا ہوا ہے. جس دن عمران خان نے اپنی باہر لیڈرشپ کو فارغ کر دیا نا,
لیکن میں عمران خان کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرتی ہوں. سیلاب زدہ علاقوں کے حوالے سے بجلی کے بلوں میں وزیر اعظم صاحب کو خیال تو آگے ہے کہ بجلی کے بلوں میں استثنا دیا جائے، لیکن وہ بھی مشروط کر دیا گیا ہے کہ IMF اگر اجازت دے. اب جبکہ جو کہ پارلیمنٹیرینس ہیں، اسپیکر ہے، چیئرمین سینٹ ہے، جب ان کی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہے تو اس وقت تو IMF کا خیال نہیں آتا. تو اب ان کو IMF کی پرمیشن کی ضرورت ہے. تو سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ ایک کون بچے ہیں جن کو آپ نے استثنا دینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جب اپنی کرپشن لوٹ مار اپنی ذات مفاد کی بات آتی تو IMF نہیں روکتا. اور بھائی بالکل IMF ان کو کیوں روکے گا؟ IMF تو چاہے گا پاکستان کمزور ہو، IMF تو چاہے گا کہ پاکستان کے لوگ برباد ہوں، IMF تو چاہے گا. یہ مجھے بتائیں نا، 25 ارب روپے سے 30 ارب ڈیلی کا یہ قرضہ لے رہے ہیں جو فگرز آئی ہیں. 94,000 ارب پاکستان پہ قرضہ ہو گیا ہے. پچھلے ایک سال میں 9,000 ارب قرضہ انہوں نے لیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ 25 ارب روپے کو امیجن کریں کہ ایک دن کا جو قرضہ ہے 25 ارب، اگر وہ سیلاب زدہ علاقوں میں لگا دیتے یہ 25 ارب روپیہ، تو ایک بندے کی جان نہ جاتی. انہوں نے تو یہ نہیں کیا کہ وہاں پہ کوئی 100 کشتیاں بھیج دیتے جس میں لوگ ریسکیو ہو جاتے. لوگ ڈوب ڈوب کے مرتے رہے، لوگوں کی جانیں جاتی رہی، لوگ تڑپتے رہے، لوگ سسکیاں تھیں، آہیں چیخو پکار تھی ہر طرف. لیکن یہ مقصد ایک بار اگر ایک چیز کو آپ سمجھ لینا تو پھر آپ کو کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہوگا کہ نہ ان کو عوام نے ووٹ دیے نہ یہ عوام کے لیے آئے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنی بھتیجے پر بڑا ٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ صوبے کی، اور وہ بار بار ڈیلی ہم دیکھتے ہیں ان کی اپڈیٹس کہ وہ کہیں نہ کہیں پہنچی ہوتی ہیں، سیلاب متاثرین کے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی بچے کو سلاتی کھلا رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی بچے کے منہ میں نوالا ڈال رہی ہیں، اور کبھی کسی بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. تو وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہی ہے. تو وزیر اعظم کو یہ یقین ہے کہ ان کی بھتیجی جو کہ وزیر اعلیٰ ہے وہ یہ ریلیف کے کام کر لے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ ٹک ٹاک بھی نہیں چل رہا. اب لوگوں نے جو لوگ ان کے ساتھ وہاں پہ جو نفرت پھیل گئی ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. میرے لوگوں سے بات ہوئی ہے، مجھے گراؤنڈ پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بات ہوئی ہے، جو وہاں پہ حالات ہیں ان کا ٹک ٹاک نہیں چل رہا. اب یہ گیم نکل گئی ہے کہیں اور. اب جو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، وہ 1 کروڑ لوگ روزانہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اب آپ بتائیں نا، وہ جو علی پور میں جو نون لیگ کا MN اور جو لوگ کہتے رہے کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اور اچانک بند انہوں نے توڑا اور وہاں پہ پورا علی پور ڈوب گیا. 85% علی پور ڈوب گیا. سینکڑوں لوگ ڈوب گئے ہیں وہاں پہ جن کی جانیں چلی گئی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں اب مطلب وہ میں نے کیونکہ ٹویٹ کیے ہوئے ہیں ویڈیوز، وہ آپ کوئی سنے تو اس کو پتہ چلے. ایک شخص نے کہا ہے کہ جب پانی اترے گا نا اب وہ کئی ڈیڈ باڈیز ملیں گی. پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ کون کون ڈوبا ہے اور کہاں کہاں ڈوبا ہوا ہے اس وقت. اس طرح سے حالات خراب ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا پورے پاکستان کے اندر آپ اگر کوئی کرنا چاہے، آپ اٹھاتے جی بی سے لے کے جی بی AJ کے سمیت کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جھیلیں ہیں، جہاں پہ دریا کے اوپر کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں. آپ اگر چاہتے 10 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کم از کم 500 سے 1000 کشتیاں وہاں پہ پہنچا سکتے تھے. کیوں؟ اب مسئلہ یہ ہے نا، جاپان وزٹ کے لیے تو وہ جہاز، اب میں نام لوں گا تو پھر کہا جاتا ہے اینٹی اسٹیٹ ہیں آپ. وہ جہاز جو ہے، وہ جہاز دینے والے مریم نواز کے خاندان اور اس کی کنیزاؤں اور اس کی نوکرانیوں کے لیے وہ جہاز جاپان تو بھیج دیتے ہیں. اسی انہی جہازوں میں بھائی کشتیاں رکھ کے لے جاتے اور ہمیں اترتی ہوئی کشتیاں نظر آتی. ہمیں ایک کے بعد ایک تیارہ اترتا ہوا نظر آتا. ہمیں نظر آتا کہ تیاروں میں کشتیاں اتر رہی ہیں اور دھڑ دھڑ کشتیاں وہاں پہ ریسکیو کے لیے پہنچ رہی ہیں. مطلب ان لوگوں کے اندر احساس ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے ان کو پتا ہے کہ نہ ہم اس عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، نہ ہم نے آئندہ اس عوام کے ووٹوں سے آنا ہے. ہمیں لانے والے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ لے آئیں گے بندوق کے زور پہ، عدلیہ کے زور کے اوپر. جائیے اپنے بیٹھے، علی علم اپنی بیٹھیے، ڈوگر اپنا بیٹھے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عوام جائے بھاڑ میں، ڈوبے مرے، غربت سے بھی مرنے، بے روزگاری سے بھی مرنے، زہر کھا کے بھی مرنے، تو ڈوب کے مر جائیں. ابھی چلے میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ پارٹی کو کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں، جو کہ MNAs نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے، اسپیکر نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے ہیں. اب تو لگتا یہ ہے کہ شاید پارٹی کا مکہ ہو گیا اسپیکر کے ساتھ. حالانکہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد آرڈر دیا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفے دے دیں، اور ابھی تک کمپلیٹ استعفے نہیں آئے. آپ کے پاس نام یقیناً ہوں گے، بڑے بڑے نام بھی
میں شامل ہیں جنہوں نے استعفے نہیں دیے، بلکہ یہ بھی کہا کہ برات واپس کر دیں. ابھی تک برات بھی واپس نہیں کی. اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں کہ کن کن لوگوں نے ابھی استعفے نہیں دیے؟ اسپیکر کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے جو پی ٹی آئی ہے باہر بیٹھی ہوئی؟ بالکل، یہ چابی والے کھلونے ہیں، اردلی ہیں، اور یہ لے لیں. آپ کے پاس ایک خبر کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ ابھی جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. صرف اس لیے وہ پیش ہوئے کہ تاریخ لے سکیں جو اپوزیشن لیڈر والے معاملے میں. اس میں انہوں نے کیا یہ کہ 6 کیسز تھے ان کے لگے ہوئے. 6 نمبر پہ کیس تھا زرتاج گل کا. بیرسٹر گور صاحب روشن پر آتے ہیں، ججز کو کہتے ہیں پشاور کورٹ میں کہ پہلے آپ زرتاج گل کا کیس سن لیں، آپ دائرہ اختیار آپ کا ہے نہیں، اس کے اوپر آپ فیصلہ کر لیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک سیکوینس میں چلاتے نا، زرتاج گل والے ڈسمس کروائی اس کی پیٹیشن ڈسمس کروا کے باقیوں میں کہا کہ یہ جو عمر ایوب صاحب کا کیس ہے اور شبلی فراز صاحب، اس میں بھی تاریخ دے دیں. اس وقت تحریک انصاف اور نظام نہیں چاہتا کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنے قومی اسمبلی میں اور علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے. اس لیے گور صاحب وہاں پہ پیش ہوئے، انہوں نے تاریخ لیا وہاں سے. کیوں؟ اب مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پہلے وہ ریمیڈیز اویل کر لیں عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب، پھر ہم ان کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بنائیں گے، علامہ راجہ ناصر عباس کو اور محمود خان اچکزئی کو. اور بھائی آپ ان کو بنا دیں، اگر ان کی وہ سیٹیں بحال ہو جاتی ہیں اور وہ سینیٹر بحال ہو جاتے ہیں شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب، تو ان کو دوبارہ بنا دیجیے گا اپوزیشن لیڈر. لیکن یہ تحریک انصاف نہیں چاہتی، عمران خان کی باہر جو قیادت ہے، کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں بنے اور علامہ راجہ ناصر عباس جو کھیل کھیلا ہے انہوں نے گور صاحب نے وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں، یہ آپ کو وہی بتا سکتے ہیں جو کورٹ روم میں موجود تھے کہ کس طرح سے انہوں نے زرتاج گل کی پیٹیشن ڈسمس کروائی اور باقیوں میں تاریخ لے لی. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ دیکھیں عمر ایوب صاحب، آپ کہیں کہ جی وہ بحال، ان کے مطلب بحال بھی ہو جائیں، جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں وہ تو بالکل نہیں آ سکتے اسلام آباد. شبلی فراز صاحب پہلے کون سا ادھر بھاگے آتے تھے، وہ بھی نہیں آ سکتے. تو آپ لگنے دینا پوزیشن لیڈر. وہ آج پوزیشن لیڈر ہوتے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی اور وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے، تو انٹرنیشنل میڈیا پورا پوزیشن لیڈرز کو کور کرتا ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے، امبیسیز ان کے نوٹس لیتی ہیں، رپورٹس بناتی ہیں، جہاں وہ چلے جائیں ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ان کی ایک ورتھ ہوتی ہے، لوکل میڈیا ان کو امپورٹنس دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اسمبلی کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں یہ بننے دیتے. ان کا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں نا، عمران خان کی اس حکم کے اوپر عمل نہیں ہو رہا کہ جو کاما کمیٹیوں سے استعفے ہیں، اسپیکر نے انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے، مکمل ہو گئے. اس بارے میں کیا ہے کہ کیا یہ برات واپس کریں گے پی ٹی آئی، واپس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے سینٹ سے اور پھر پارلیمنٹ سے؟ دیکھیں میرے پاس یہ تو رپورٹ نہیں ہے کہ کس کس نے برات واپس کر دی، کس نے نہیں کی، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایاز صادق اتنا حمزہ شہباز کے اسمبلی میں خیال نہیں رکھتے ہوں گے جتنا وہ پی ٹی آئی کے چند شخصیات کا خیال رکھتے ہیں. بہت اوور آل پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی اکثریت کا ایاز صادق بہت خیال رکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، جس ایاز صادق کو محمود خان اچکزئی حوالدار اسپیکر کہتے ہیں، اس کے بعد یہ بھاگے جاتے ہو. بھئی اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تم اس کے بعد بھاگے جاتے ہو؟ یہ اس لیے اس کے بعد بھاگے جاتے ہیں کہ یہ اپنے کام کراتے ہیں اس سے، یہ اپنے کام کراتے ہیں اس سے، یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. ایاز صادق کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے کہ وہ جو ہمارے ایم این ایز اٹھائے گئے تھے اب تک کیا کیا آپ نے؟ کمیٹی بنی تھی، کہاں گئی وہ کمیٹی؟ تو بڑی ایک عمران خان کی جو باہر لیڈرشپ ہے نا، وہ شہباز شریف سے بڑے لے لیں. اچھا، تو پھر آپ عمران خان صاحب کا اگلا پلان کیا ہوگا؟ وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ پارٹی ساتھ نہیں دے گی اور ظاہر ہے کہ حکومت تو کسی صورت بھی مذاکرات کی طرف نہیں آ رہی، اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے بات نہیں کر رہی یا ان کے مطالبات جو ہیں وہ نہیں مان رہی ہے. تو پھر عمران خان صاحب کے پاس جیل میں بیٹھے کیا اگلا پلان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عمران خان تو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو لڑ رہے ہیں ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، پاکستان کی عزت، غیرت اور خود مختاری کی خاطر، حقیقی آزادی کی خاطر. ان کا پلان تو واضح ہے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کرنا، انہوں نے شکست نہیں ماننی، انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا، انہوں نے ڈیل نہیں کرنی، اس نظام کو ڈھیل نہیں دینی. ان کا تو پلان عمل واضح ہے اور اس کے لیے وہ مختلف سٹیپس بھی لے رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. باقی باہر جو ہے نا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کچھ نہیں کرے گی، یہ ڈھیلیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان اب تب باہر آئے گا جب پاکستان کے اندر جو عمران خان کا ووٹر ہے، جو عوام ہے پاکستان کے عوام، وہ فیصلہ سازی اپنے ہاتھ میں لیں گے ملک کی آزادی، حقیقی آزادی کی، اور ملک کو آگے لے جانے کی اور ملک کو بچانے کی. اور عوام جب اب سڑکوں پہ نکلے گی تو عمران خان باہر آئیں گے. اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ آپ کرتے ہیں تو بھول جائیں کہ عمران خان مستقبل قریب میں باہر آئے گا، کیونکہ عمران خان نے 26 اگست کو کہا کہ سپٹمبر میں جلسہ کرو کے پی کے میں.
12 सितंबर गुजर गई है, 17 दिन गुजर गए, अभी तक सितंबर में जलसे की तारीख नहीं दी इन्होंने। इमरान खान कहते हैं केपीके में ऑपरेशन रुकवाओ, केपी की हुकूमत कहती है कि झूठ बोल रहा है इमरान खान, केपीके में ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, तो फिर बात खत्म हो गई ना। इमरान खान को तो अमलन पीटीआई ने माइनस कर दिया हुआ है, उनके अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने कहा सितंबर में जलसा करो, नहीं करवा रहे वो सितंबर में जलसा, अभी तक तो नहीं तारीख दी। अभी अमीन गंडापुर साहब ने पैगाम तो दिया था कि जलसा करेंगे, तारीख जो है वो 4-5 दिन पहले अनाउंस कर दी जाएगी, ये उन्होंने एक फॉर्मेलिटी तो कर दी जलसे के हवाले से। मुझे एक बात बताएं, ये क्यों तारीख बहुत शॉर्ट देंगे? ताकि ना कंपेन ना चल सके, ताकि लोग ना आए ज्यादा। अगर ये 1 सितंबर को तारीख दे देते क्या जी हम 20 सितंबर को देंगे, तो 20 सितंबर तक 20 दिन होते तैयारी के लिए, लोग तैयार होते, दावत देते, कंपेन चलती, मुहिम चलती, बात होती, हाइप होती। भाई आप अगर 15 को अनाउंस करेंगे कि हम 17 को कर रहे हैं, तो मकसद तो यही है कि कोई ना पहुंच सके। भाई हर एक बंदे की अपनी मसरूफियात होती हैं, असल में इनको मसला क्या है, इनको परेशानी क्या है? इन चाबी वाले खिलौनों को परेशानी यह है कि इमरान खान ने जेल से कहा है कि जब तुमने जलसा अनाउंस करना है ना, तुमने लोगों को कहना है कि इमरान खान तुम्हें पुकार रहा है, इमरान खान तुम्हें पेशावर बुला रहा है, फिर देखना लोग कैसे आते हैं। ये इस वक्त डरे हुए हैं कि कहीं लोग ज्यादा ना आ जाएं, क्योंकि ज्यादा लोग आ जाएंगे तो इनकी तो नौकरी खतरे में, इनके बालिग जिनके हाथ में इनकी लगामें हैं वो कहेंगे ये बंदे क्यों इतने इकट्ठे हो गए। ये इसलिए बहुत लेट बताएंगे और बहुत जल्दी तारीख अनाउंस करेंगे, यानी 2-3 दिन का मार्जिन रखेंगे, और ये इसलिए तारीख नहीं अनाउंस कर रहे और डिले कर रहे हैं क्योंकि उसमें जिस तरह की तकरीरें होनी है वो भी शायद है कि ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के कुछ लोगों को अब सरेंडर करना पड़ेगा और गिरफ्तारियां देनी पड़ेगी। शायद ये भी एक वजह है कि कुछ लोग वैसे अंदर चले जाएं, खौफ फैल जाए और उस तरह से तकरीरें ना हो। लेकिन असल बात यही है कि इमरान खान के हुक्म पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। राइट, लास्टली मैं आपसे चाहूंगी कि 90 मिलियन पाउंड केस के हवाले से अब लग रहा है कि जमानतें हो सकती हैं, चांसेस बढ़ गए हैं अब, जैसे कि उसके लिए थोड़ी सी कुछ पेशरफ्त हुई है, तो आपको क्या उम्मीद है जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है इसके ऊपर कोई पेशरफ्त कर सकते हैं? खासकर बुशरा बीबी की जमानत की तवक्को की जा सकती है क्योंकि मेडिकल ग्राउंड भी मौजूद है, और ये तो जाहिर है कि हकीकत है कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जमानत हो जाती है आसानी से। देखें, ये आज जिन मुल्कों में आइन होता है, कानून इंसानियत होती है, वहाँ पे होता है कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बेल हो जाती है, बेहक ना कैद लोगों के बेगुनाहों की जमानत हो जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है वो आपके सामने है, और डोगर साहब जो है वो ख़वातीन के हवाले से जो उनकी सोच और अप्रोच है वो आपने देख ली, जो उन्होंने ईमान मज़ारी को कहा। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि पहले तो ये था कि चांसेस थे कि बुशरा बीवी को बेल मिल जाएगी, अब मुझे नहीं लगता कि उनको भी बेल मिलेगी, या अगर तोशाखाना 2 में वो कनेक्ट हो जाती है फिर शायद इसमें बेल दे दें ताकि तोशाखाना 2 में भी फिर। अब आप देखें ना, जनवरी में अपील दायर हुई थी और सितंबर आ गया है, सितंबर आ गया और अभी तक आर्गूमेंट्स ही स्टार्टिंग हुए। तो इसी तरह से फिर तोशाखाना 2 में सजा देंगे 8 माह, उसमें 10 माह गुजार देंगे। इमरान खान ने जब आना है अदालतों के जरिए नहीं आना, इमरान खान ने आना है सड़कों पे पाकिस्तान के लोगों के निकलने की वजह से। अब पाकिस्तान के लोगों ने यह फैसला करना है कि उन्होंने सैलाब में डूब के मरना है, खुदकुशियां करके मरना है, दहशतगर्दी में मरना है और डंकियां लगा के मरना है, या एक बार बाहर निकल आए और इस हुकूमत से जान छुड़वाएं। क्योंकि जब तक ये हुकूमत है तो लोग भूल जाएंगे जिंदगी में कोई सुकून है, हर दूसरे महीने कोई आफत, कोई अजाब, कोई मुश्किल, कोई बरबरीत होती रहेगी। जब तक ये हुकूमत है भूल जाए पाकिस्तानी के इनकी जिंदगी में कोई सुकून का लम्हा आएगा। यानी कि आप भी नेपाल जैसी सूरत हाल देखते हैं कि नेपाल जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में अवाम खुद से फैसले करेंगे। पहले तो ये होता था कि जी कोई तहरीक लीड करे तो तहरीक कामयाब होती है, तो अब तो बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने आ गई है नेबर्स कंट्री से कि जहां पर अवाम निकले तो बहुत सारे फैसले हो गए। तो आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हो गए हैं कि अवाम निकल आएंगे? देखें, बात यह कि मैंने आपको बताया कि नहीं, जब तक लोगों को इमरान खान से उम्मीदें हैं जो कि हैं, और इमरान खान देखेंगे पार्टी की तरफ, तो ना लोगों की उम्मीदें पूरी होने वाली हैं और ना इमरान खान की उम्मीदें पूरी होने वाली हैं, क्योंकि लोगों के एतमाद है इमरान खान पे। इमरान खान जेल में बैठा है, बेबस है, उसको आइसोलेट कर दिया गया। तो दूसरा यह है कि देखें जो नेपाल में हुआ है वो तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता ना कि आप इमारतों को आग लगा दें, जिंदा लोगों को जला दें। मतलब ठीक है, मिनिस्टर्स के साथ जो उन्होंने किया है वो किसी हद तक जस्टिफाइड है, जिन्होंने बर्बरियत की है उनके साथ उनको थोड़ा सा, उनको भी थोड़ा सा होना चाहिए था उन मिनिस्टर्स के साथ, वो तो ठीक हुआ है। लेकिन इमारतों को जलाना, जिंदा लोगों को जलाना, ये बहरहाल या मार के और
ان کو جان سے مار دینا یہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو نکلنا چاہیے تو پرامن نکلنے کی بات کرتے ہیں کہ پرامن طور پہ آ کے اور 1 لاکھ لوگ 1.5 لاکھ لوگ بیٹھ جائیں کہ ہم نہیں جا رہے جب تک اس حکومت کو گھر نہیں یہ جاتی, اور 1.5-2 لاکھ لوگ نکلیں تو حکومت گھر چلی جائے گی. انتہائی کمزور کرپٹ حکومت ہے. کمزور کیا, ایک ایسی حکومت ہے, کمزور بھی نہیں ہے, یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی حکومت کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. اگر بہت اچھے رولز ہوتے تو بھی عدالت ویسے ہی چلنی تھی جیسے حکم صادر ہوتا. بالکل بھائی قانون میں لا ریفارمز آرڈیننس 1972 کے اندر قانون کی شک ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ سنگل بینچ کے انٹرم فیصلے کو, جب سنگل بینچ ہائی کورٹ کا انٹرم فیصلہ کرتا ہے اس کو ڈویژن بینچ انڈو نہیں کر سکتا, سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنگل بینچ کے فیصلے انٹرم فیصلوں کو ڈویژن بینچ سسپینڈ کر رہا ہے. قانون کی لکھی ہوئی بات نہیں مان رہے, سپریم کورٹ کے 13 ممبر ججمنٹ کی بات لکھی ہوئی نہیں مانی, آئین کے اندر 90 دن میں 30 دن میں الیکشن کرانے کی بات نہیں مانی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سپریم کورٹ کے رولز میں کیا لکھا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے سپریم کورٹ بھی ویسے ہی چلانی ہے جیسے چلانی تھی, بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ویسے ہی چلانی ہے جیسے چلانی تھی. یہ ایکچوئل یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ امید یہ کی جا رہی تھی طاقت کی طرف سے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فل کورٹ کا اجلاس بلائیں گے, اس میں لوگ کچھ بیٹھیں گے, وہ ہاں نہ کریں گے, ہم کہیں گے بزنس ایز یوزول. اب تو ایسے ہی ہے جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کا دیکھیں جی فل کورٹ کا اجلاس بھی ہوا, ہم نے سب کی باتیں بھی سنی, انہوں نے اپنے اپنے خط بھی لکھ دیے, اس کے بعد ووٹنگ ہوئی اور ہم آگے چل پڑے. یعنی کہ آپ نے سوالو کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ, لیجیٹمیٹ کر دی اس پروسیس کو. یہی آبجیکٹو تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ نیا جوڈیشل سال ہوا ہے, چیف جسٹس صاحب ایک تقریر کریں گے جس میں سچ تو نہیں کہہ سکتے, جس میں وہ کچھ باتیں کریں گے, وہ 1-2 کمروں کا افتتاح کریں گے, اس کے بعد ایک میٹنگ ہوگی جس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کچھ خواہش ہے, ووٹنگ ہو جائے گی, ووٹنگ کے بعد وہی نتیجہ نکلے گا, جو لکھ رکھا ہے وہی فیصلہ سنانے والا نتیجہ نکلے گا. تو ایک نارملائز ہو جائے گی بات کہ ہاں کچھ لوگ نہیں خوش, کچھ لوگ سپریم کورٹ میں نہیں خوش, لیکن یہ جمہوریت ہے, یہی اصول ہے, لیکن یہی اصول ہے, اسی طرح چلتا ہے. مجھے لگا کہ یہ آبجیکٹو حکومت اور طاقت اچیو نہیں کر سکتی. دیکھیں رولز تو وہ جو بھی رولز اچھے بنتے برے بنتے, انہوں نے عدالت ویسے ہی چلانی ہے جیسے چل رہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رولز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا لکھے ہیں, سپریم کورٹ میں کیا لکھے ہیں, آئین میں لکھا ہوا کیا ہے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا, تو رولز میں لکھے سے کیا فرق پڑے گا. صحیح بات ہے. تو یہ ارریلیونٹ ہے ابھی کے تناظر میں کہ رولز میں یا ڈیسیژنز میں کیا ہو رہا ہے. اٹیمپٹ یہ تھی طاقت کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی یہ دکھایا جائے گا کہ بزنس ایز یوزول ہے, کچھ حق میں ہیں, کچھ خلاف ہیں, کچھ ڈسینٹ کر رہے ہیں, کچھ میجورٹی میں ہیں, لیکن اب کہانی چل پڑی, اب یہ 26ویں ترمیم ہے اور یہاں سے آگے ایسے ہی نظام چلے گا. مجھے لگا کہ بابر ستار صاحب کے خط نے اور جسٹس سردار کے خط نے, جسٹس عطر منیلا کی تقاریر نے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط نے, منیب اختر صاحب کا خط, جو منیب اختر صاحب کا خط, ان سب چیزوں نے جو یہ مجبور کیا آپ کو مجھے اس پہ بات کرنے کے لیے, اس وقت ٹویٹر سارا سوشل میڈیا سارا بھرا ہوا اس پہ بات کرنے کے لیے, وہ جو بزنس ایز یوزول کی بات تھی کہ بس سوالو ہو گئی سپریم کورٹ, اب نہیں کچھ نکلے گا, اب بس تدفین پڑھیں اور کل پڑھیں اور آگے چلیں. میرا خیال ہے کہ اس بات کو ٹھیس پہنچی ہے. بالکل آبجیکٹو رول پاس کروانا نہیں تھا, آپ نے کوئی رول بھی نہیں بنایا ہوا تو بھی آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں, آئین میں لکھی ہوئی چیزوں پہ آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں, عدالت کے فیصلوں کو نہ مان کے بھی آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں. اس لیے یہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ ڈیسیژنز کیا ہوئے, ریلیونٹ یہ ہے کہ عدالت نے, ہائی کورٹ نے اپنی فل کورٹ میٹنگ میں اور سپریم کورٹ نے اس جوڈیشل کانفرنس اور فل کورٹ میٹنگ کے اندر یہ شو کرنا تھا کہ بس سب چل پڑی ہے کہانی, اور اس بات میں وہ ناکام ہوئے. اور ہمیں آج بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسی جوڈیشل کانفرنس تھی جس میں اٹارنی جنرل نے کیا کہا, کسی کو نہیں, ایک چیز ہے نا, انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی تعریفیں کی اور چیف جسٹس صاحب نے حکومت کی تعریفیں کی ہیں. یوٹیوب کے بھی کچھ آداب ہونے چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہم پیمرا کی جورسڈکشن میں نہیں ہے تو گالی گلوچ اگر یوٹیوب پہ ہو جائے تو, لیکن کچھ آداب ہونے چاہیے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگوں نے آج جوڈیشل پالیسیز کے اوپر بات کی جن کے اپنے ہاتھ اس خون میں لت پت ہیں جو اس جوڈیشری کا خون ہے, عدالتی قتل میں, جو اس ملک میں انصاف کا خون ہے, جس خنجر نے, جن ہاتھوں نے وہ خون کیا, خواہ وہ جج ہوں یا اٹارنی جنرل ہوں یا کوئی اور ہوں, وہ جوڈیشل کانفرنسز اور ان طرح کی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں.
استغفار پڑھنے کا وقت ہے، اس طرح کے لوگوں کے خلاف بھی اور اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی. لیکن مجھے ان پچھلے 3 4 5 دن کی پروسیڈنگ سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اور آج جو سپریم کورٹ میں ہوئی، ان سے یہ امید پیدا ہوئی کہ وہ جو ہم سب کو لگتا تھا کہ اب بند ہو گئی، اب ختم ہو گئی، اب عدالتوں پہ کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی اس میں رمق نہیں ہے، کوئی اس میں امید نہیں ہے مزید بہتری کی، پچھلے 2 3 دن سے یہ نظر آیا کہ آج بھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، کہ آج بھی جب جج صاحبان کچھ بات کرتے ہیں، کچھ ڈسینٹ کرتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے بہت سارے لوگوں میں کہ شاید ان میں سے کچھ نکلے. ہم نہیں کہہ رہے کہ اس میں سے ضرور کچھ نکلے گا، کیونکہ یہ شیر آئے کافی دفعہ ہو چکا ہے، لیکن یہ رمق ابھی باقی ہے. یہی وہ بات ہے جس کو نظام یہ چاہتا تھا کہ دکھائے کہ اب یہ رمق تک باقی نہیں ہے، اب یہ ختم ہو گئی کہانی، لیکن پچھلے 48 گھنٹوں نے دکھایا ہے کہ ابھی بھی اس میں شدت. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے بالکل اینڈ میں زبردست بات کی ہے کہ دوبارہ سپریم کورٹ لائم لائٹ میں ہے اور ججز نے بات کرنا شروع کی ہے. باقی بھی کچھ پہلو ہیں ان ساری چیزوں کے، ان پہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے. ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.